ربي يا الله الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث جبریل پر ہمارے پروگرامات کا سلسلہ جاری ہے، اور حدیث جبریل کے ذیل میں آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے شہادتین کی اہمیت. ناظرین کرام، شہادتین سے مراد دو شہادتیں ہیں، یعنی توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے سوال کیے تھے، جس کا ذکر حدیث جبریل کے اندر موجود ہے، اس میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جو تفصیل بتائی، اس میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو چیزوں کی گواہی دی جائے. تو اگر ان دو چیزوں کی گواہی دے دے تو گویا یہ اسلام کی بنیاد ہے. ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادتین اسلام کی بنیاد ہے. کوئی شخص اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اسلام اور غیر اسلام کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک الگ منہج زندگی ہے، وہ الگ طرز زندگی ہے، یہ الگ طرز زندگی ہے. اس کی منزل مقصود الگ ہے، اس کی منزل مقصود الگ ہے، اور دونوں کی زندگی ایک جیسی ہو نہیں سکتی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، ایک جیل کی سی حیثیت رکھتی ہے، اور الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر. جو شخص مسلمان نہیں ہے، جو شخص مومن نہیں ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے تو یہ ایسے ہے جیسے ہمیشگی کا گھر ہو. جنت کہتے ہیں ہمیشگی کے گھر. تو وہ تو اس دنیا میں منصوبے ایسے بناتا ہے، پلاننگ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہمیشگی کا گھر سمجھتا ہے. یوں اسلام کو ماننے والی کی زندگی اور اسلام کو نہ ماننے والی کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. یہ الگ الگ دو طرزۂ زندگی ہیں ناظرین کرام. لیکن ان میں فرق جو پڑتا ہے، بنیادی جو باؤنڈری وال ہے، جو سرحد ہے، وہ کراس ہوتی ہے اس وقت جب انسان ان دو باتوں کی گواہی دیتا ہے. اور اسی کو یعنی توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی، جب ان دو باتوں کی گواہی دی جاتی ہے تو یہ اسلام کی بنیاد پڑتی ہے. انسان اس باؤنڈری وال سے اندر آ جاتا ہے جس سے وہ اسلام کی سرحد سے باہر پھرتا ہے. ناظرین کرام، یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام ایک بہت بڑا دائرہ ہے، اور جب تک کوئی شخص ان دو شہادتوں کا، ان دو بنیادی باتوں کا یعنی توحید اور رسالت کا اقرار نہیں کرتا، دو شہادتوں کا اقرار نہیں کرتا، یعنی دو گواہیاں نہیں دیتا، اس وقت تک وہ سرحد سے یعنی اسلام کی سرحد سے اندر نہیں آ سکتا. وہ اسلام کے دائرے کے اندر نہیں. اور اسلام کے دائرے کے باہر وہ جتنے بھی کام کرے گا، وہ جو بھی کام کرتا رہے، اس کے کاموں کا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ صرف دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے. آخرت کے اعتبار سے اس کو قطعاً اس کے اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ آخرت میں جس چیز کا فائدہ ہوگا، جو منزل آخرت کو
بہتر بناتی ہے، وہ منزل تو دائرہ اسلام کے عین درمیان میں، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو درمیان میں نقطہ ہے اس پورے دائرے کے درمیان میں، کہ انسان جب سرحد کراس کرتا ہے شہادتین کا اقرار کر کے، تو یہ اس وقت باؤنڈری وال پہ، اسی سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے، اور سرحد پہ اگر یہ شخص کھڑا رہے تو اس کے لیے اللہ کریم نے کسی چیز کا، کسی کامیابی کا وعدہ نہیں فرمایا، نہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر باؤنڈری وال سے اندر آ جائے تو چلیں کامیابی اس کی یقینی ہو گئی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کامیابی ہے یا مومنین کے لیے اور یا کامیابی ہے متقین کے لیے۔ ایمان اور تقوی یہ اس وقت آئیں گے جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے ضابطے پر عمل کرے گا، اور اس سفر میں گویا اب وہ اس مرکز کی طرف، اس دائرے کے مرکز کی طرف جب وہ نیکیاں کرنا شروع کرے گا تو اس مرکز کی طرف سفر اس کا شروع ہو جائے گا۔ یہی وہ سفر ہے جو اس کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی شہادتین کے اقرار کے بغیر اگر کوئی شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے تو اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں یعنی نیکیاں جتنی بھی کرتا ہے وہ شہادتین کے اقرار کے بعد کرتا ہے، تو یہ ساری وہ نیکیاں ہیں جو انشاءاللہ آخرت کے اعتبار سے اس کو فائدہ دینے والی نیکیاں ہیں۔ ناظرین کرام، شہادت کا معنی ہوتا ہے یقینی خبر۔ تاج العروس کے اندر علامہ زبیدی نے، جو تاج العروس لغت کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے شہادت کا معنی یہ لکھا ہے خبر قاطع، یقینی خبر کو شہادت کہا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص گواہی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے، اس کو اتنا ہی یقین ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شہادت اور گواہی انسان اسی چیز کی دیتا ہے جس کا اس نے مشاہدہ کیا ہو۔ مشاہدے کا لفظ یعنی خود موجود ہونا، حاضر ہونا، اور اس جگہ سے معلومات حاصل کرنے کے بعد آگے بہم پہنچانا، اسی کو شہادت کہا جاتا ہے۔ تو شاہدہ کا معنی عربی لغت میں حاضرہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خود اس جگہ پہ موجود۔ اب شہادتین کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس یقین کے ساتھ گواہی دے اللہ کی وحدانیت کی، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے کہ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ یہ یوں گواہی دے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ یہ گواہی اس قدر یقینی ہونی چاہیے کہ جیسے انسان اپنی نظروں سے کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو جس قدر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کی ہوئی چیز کا اس کو یقین ہوتا ہے، اتنا ہی یقین اس کو اس بات پر ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور رسول اس وقت موجود نہیں۔ یعنی انبیاء اور رسل کا جو سلسلہ تھا اس میں سے آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب تک ان دو چیزوں کا اقرار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اسلام کی بنیاد نہیں پڑتی۔ ناظرین کرام، شہادت کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی سب سے یقینی بات کا اقرار کرنا، یہ ہے مطلب شہادتین کے اقرار، یہ سب سے یقینی بات ہے۔ اور یہ اسی یقین کے ساتھ اور اسی جزم کے ساتھ انسان کو اگر حاصل ہو جائے تب انسان ایمان کی دولت سے اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے۔ ایسے جزم و یقین کے ساتھ شہادتین کا اقرار کرنا یہ ایک ظاہری عمل ہے، چند کلمے ہیں ناظرین کرام جو زبان سے ادا کرنے ہیں تو گویا انسان ایک اتنی بڑی سرحد عبور کر کے آ جاتا ہے اسلام کے دائرے کے اندر۔ اس قدر اہمیت ہے شہادتین کی، اسلام کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ہم اول کلمہ طیب بھی کہتے ہیں۔ یہ اول و آخر کلمے کی اور کلمات کی ترتیب کیا ہوتی ہے میں انشاءاللہ پروگرام کے آخر پہ اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان انسان اس وقت ہوتا ہے، اسلام کی اور غیر اسلام کی سرحد اس وقت عبور ہوتی ہے جب انسان اس کی شہادت دیتا ہے۔ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ جب تک نہیں کہتا، یعنی اس میں شہادت کے الفاظ نہیں آتے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ شہادت سے مسلمان ہوتا ہے۔ تو پھر اول کیا ہوا؟ اول تو شہادت ہوئی، کلمہ طیب، اس کی شہادت دینا، شہادت کا اقرار کرنا اس کو اسلام میں لاتا ہے، اور انسان ان سعادتوں سے بہرہ مند ہو سکتا ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہ سعادت انسان کو صرف اور صرف شہادت سے ملتی۔ اور شہادت کس کی؟ اللہ کی توحید کی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اس سلسلے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان نے اگر یہ شہادتین کا اقرار کر کے وہ سرحد عبور کر لی ہے تو اب یہ کامیاب انسان بن گیا ہے، اب سارے کامیابی کے وعدے اس کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ منافقین بھی شہادت کا کلمہ پڑھتے تھے ناظرین کرام۔ تو میں نے عرض کیا کہ باؤنڈری وال، سرحد اسلام کی کراس کرنے کے بعد اگر انسان ایمان اور تقوی کی منازل طے نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوئی کامیابی کا وعدہ نہیں۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ کریم نے اسی کی نشاندہی فرمائی ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہم مومن ہو گئے، گویا ہم کامیابی کا استحقاق حاصل کر چکے ہیں، اور انہوں نے آ کے کہہ دیا آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ اسلام، ایمان، یعنی ایمان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث جبریل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ تو یہاں یہ سمجھنے کے لیے کہ شہادتین کے اقرار کا کیا معنی ہے، جہاں یہ بہت بڑی سعادت ہے وہاں اس بات کا بھی خیال رہے کہ منافقین بھی کلمہ شہادت پڑھتے تھے، تو صرف کلمہ شہادت پڑھ لینا اور شہادتین کا اقرار کر لینا، جہاں یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان کو غیر اسلام سے اسلام میں لاتا ہے، وہاں یہ واحد شہادت انسان کے لیے کسی کامیابی کا اعلان نہیں کرتی، کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس ضابطے پر عمل کرنا پڑے گا جس کی بنیاد یہ شہادتین بنتی ہیں۔ اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ اس ضابطے کا نام ہے اسلام۔ انسان کو پوری زندگی، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا، پوری زندگی انسان کو اس کے مطابق گزارنی پڑے گی، پھر جا کے انسان جو ہے وہ اس کامیابی کا حقدار ہو سکتا ہے۔ منافقین نمازیں پڑھتے تھے، منافقین کچھ کام بھی سر انجام دیتے تھے، لیکن دل کے اندر ان کے ایمان نہیں تھا، اس لیے شہادتین کے اقرار کے باوجود وہ کسی سعادت کے مستحق نہیں۔ ناظرین کرام، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ شہادتین جو بڑی ہی اہمیت کے کلمے ہیں، یعنی دو گواہیاں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یہ دو گواہیاں بڑی ہی اہم ہیں، اور یہی اسلام کی بنیاد بھی ہیں اور یہی دعوت اسلام کی بنیاد بھی ہے۔ یعنی جب کسی شخص نے اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کرنا ہے تو وہ بھی ان دو شہادتوں سے ہی کرے۔ تو میں وقفے پہ جانے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ دعوت بھی اسلام کے اس پورے پیکج کا حصہ ہے، یعنی جہاں نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، مختلف امور سر انجام دینے ہیں، حقوق اللہ پورے کرنے ہیں، حقوق العباد پورے کرنے ہیں، پورا دین لاگو ہو جاتا ہے بیک وقت ایک ضابطے کے طور پر، جس کے اندر انسان پک اینڈ چوز اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ جب وہ پورا دین اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ضابطہ دعوت بھی ہے، کیونکہ انسان فطرتاً داعی ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کو دیکھ کر لوگ اثر قبول کرتے ہیں، یہ بولے یا نہ بولے، یہ کچھ کہے یا نہ کہے، اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر اور اس کو سمجھ کر، اس کا ساتھ دے کر بہت سارے لوگ اس سے اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور جو شخص خود داعی نہیں ہوتا وہ پھر مدعو بن جاتا ہے، گویا وہ کسی نہ کسی کی دعوت کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ یوں دعوت کا دو طرفہ عمل فطری طور پر ہر وقت جاری ہے، اور جو شخص اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا وہ پھر غیر اللہ کی طرف داعی بن جاتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، الگ موضوع ہے، لیکن یہاں میں عرض کروں کہ جب اس دعوت کے فریضے کو سر انجام دینا ہو جو اللہ کریم نے اسی پیکج کے حصے کے طور پر انسانوں کے ذمے لگایا ہے کہ یہ دعوت بھی دیں گے اور اللہ طرف دعوت دیں گے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ مسلم ہونے کا اعلان کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی سعادتوں کی بات ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے اچھا کون ہوگا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن جائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر اپنا کردار بھی اس کے مطابق بنا لیتا ہے، پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ اعلان کرے قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مجھے دیکھ لو، میں ہوں مسلمانوں میں سے۔ لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ہم خود بن کے نہیں دکھاتے، ہمیں بتانا پڑتا۔ تو جب انسان خود اسلام کے ضابطوں پر پوری طرح عمل پیرا ہو
تو پھر دعوت کا وہ فریضہ آسان ہو جاتا ہے جو فریضہ اسلام کے اس مکمل پیکج کا حصہ۔ تو ناظرین کرام، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مبعوث فرمایا یمن کی طرف، تو آپ نے فرمایا، آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ضابطہ بتایا، مختلف تعلیمات عطا فرمائیں، اس میں ایک ضابطہ یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ آپ کا ایسی قوم سے سامنا ہوگا جو اہل کتاب، انک تاتی قوما من اہل الکتاب، تم اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کو ملو گے، اور جب تمہاری ملاقات ان سے ہو فادعوہم، تو ان کو دعوت دینا۔ کس چیز کی دعوت دینا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسی شہادتین کی دعوت دینا ہے۔ سب سے پہلی جو گویا ابتدا ہوتی ہے دعوت کی، اسلام کی ابتدا اور بنیاد بھی شہادتین ہے، اور اگر کسی شخص نے کسی کو مسلمان کرنا ہو تو وہ یہی کہے گا کہ یہ دو گواہیاں دے لو۔ تو جس شخص نے صدق کے قلب سے یہ الفاظ ادا کر دیے کہ میں اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، جس نے ان دو باتوں کی گواہی دے دی، اب گویا اس ڈسٹنکشن میں، اس امتیاز اور اعزاز کے دائرے میں وہ شخص بھی داخل ہو گیا۔ ناظرین کرام، حدود حرم میں، یعنی مکہ کی جو حدود ہیں، حدود حرم، یا مدینہ کی جو حدود حرم ہیں، ان میں غیر مسلم کا داخلہ منع۔ جب حجاج کرام اور معتمرین وہاں داخل ہوتے ہیں، ناظرین کرام، بڑی سعادت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ اب میں حدود حرم میں داخل ہونے کا بھی استحقاق رکھتا ہوں۔ اور یقیناً انسان جب اس پر عمل کرتا ہے، یہ جو اعزاز حاصل ہوتا ہے یہ انہی شہادتین کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اگر انسان اس ضابطے پر عمل پیرا بھی ہو تو پھر انشاءاللہ جنت میں داخلے کا استحقاق بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ تو گویا یہ دعوت اسلام کی ابتدا بھی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ کروں، اس لیے کہ وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کے پجاریوں سے جنگ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک کہ وہ شہادت نہ دیں۔ یہی وہ بنیاد ہے کہ شہادتین کا اقرار جب تک نہ وہ کریں، اس وقت تک وہ میرے دشمن ہیں، میں ان کا دشمن ہوں، اور ان دشمنوں سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، اور ان کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت مل جاتی ہے۔ کب؟ جب وہ یہ کام کر لیں۔ کیا کام کر لیں؟ یعنی شہادت دے لیں۔ اگلے الفاظ یعنی ارکان اسلام بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ سارا کام وہ کر لیں، یعنی شہادتین کی بنیاد پر پورا اسلام قبول کر لیں، تو عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، کہ پھر انہوں نے مجھ سے اپنے خون بھی بچا لیے، محفوظ کر لیے، اور اپنے مال بھی بچا لیے۔ گویا ان کے جان اور مال کا تحفظ پھر اسلام کے ذمے ہو گیا۔ الا بحق الاسلام، ہاں اب ان کی جان پر کوئی حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اسلام کے حق کے طور پر، یعنی کوئی ایسے جرم کے وہ مرتکب ہوں جس کے نتیجے میں ان کی جان لی جا سکتی ہے، یعنی انہوں نے کسی کو قتل کر دیا ہو، یا کوئی ایسا جرم کیا ہو جس کی سزا اسلام نے قتل مقرر کی ہو، تو پھر تو وہ کیا جا سکتا ہے، وگرنہ وہ جان و مال کے اعتبار سے تحفظ میں آ گئے۔ گویا شہادت توحید اور شہادت رسالت سے جان و مال کا تحفظ، اس کی ضمانت مل جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہی دو کلمے وہ ہیں جو پورے دین کی بنیاد ہیں، اور قبر میں سوالات بھی انہی دو کلموں کے بارے میں ہوں گے، اگرچہ وہ سوالات تو تین ہیں، لیکن وہ سوالات کیا ہیں؟ من ربک، یہ شہادت توحید میں آ گیا، اور من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور ما دینک، اور تمہارا دین کیا ہے۔ دین کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں، اسلام کی بنیاد شہادتین ہیں۔ گویا سوال تین ہیں، حقیقتیں دو ہیں، ایک ہے توحید کی گواہی دینا اور ایک ہے رسالت کی گواہی دینا۔ ناظرین کرام، یہ دونوں شہادتیں باہم ملی ہوئی ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک شہادت کا انکار کیا جائے گا تو دوسری شہادت بھی ناقابل اعتبار ہو جائے گی۔ گویا دونوں شہادتوں میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔
لیکن چونکہ یہ دونوں شہادتیں الگ الگ ہیں، لہٰذا دونوں کا الگ الگ اگر انکار کیا جائے گا تو توحید کا انکار بھی کفر ہے، رسالت کا انکار بھی کفر ہے، لیکن جو توحید کا انکار کرتا ہے وہ کفر کا مرتکب بھی ہوتا ہے، ساتھ شرک کا مرتکب بھی ہوتا ہے، لیکن جو رسالت کا انکار کرتا ہے وہ صرف کفر کا مرتکب ہوتا ہے، اس میں شرک انوالو نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، ایک آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو دونوں شہادتیں ہیں، جیسا میں نے عرض کیا قبر کے سوالات کی، تو امام ابن قیم نے ایک بڑے مشہور صحابی قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دو کلمے ایسے ہیں، کلمتان یسأل عنہ الاولون والآخرون، دو کلمے ایسے ہیں جن کے بارے میں متقدمین سے بھی سوال ہوگا اور متاخرین سے بھی سوال ہوگا، یعنی اول و آخر ہر انسان سے جس کے بارے میں سوال ہوگا، ساری شریعتوں کے ماننے والوں سے اور ساری امتوں کے لوگوں سے اور ساری نبیوں کے امتوں سے جن دو کلمات کے بارے میں سوال ہوگا، وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ ایک تو ماذا کنتم تعبدون، کہ تم بندگی کس کی کرتے رہے، قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ عبادت کس کی کرتے تھے، ایک یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال ہے ماذا اجبتم المرسلین، اور دوسرا رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا، یعنی توحید کی گواہی اور رسالت، یہی وہ سوال ہیں دو جو ساری امتوں سے کیے جائیں گے۔ اور امام ابن قیم حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہاتان الکلمتان مضمون الشہادہ، یہی دو کلمے جو ہیں انہی پر یہ شہادتین جو ہیں وہ مشتمل ہیں، انہی دو کلمات کا اس میں اقرار کیا گیا ہے، گویا جس سے اول و آخر ہر قسم کے لوگوں سے سوال ہوگا، ان سوالوں کے جواب کی تیاری ہو جاتی ہے جب کوئی شخص شہادتین کا اقرار کر لیتا۔ شروع میں نے عرض کیا تھا ناظرین کرام، ہم عام طور پر کہتے ہیں اول کلمہ طیب، اور طیب معنی پاک، اور اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ اسلام کی بنیاد یہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ نہیں ہے، بلکہ کلمہ طیبہ کی شہادت کا اقرار کرنا، اس کی گواہی دینا اسلام کی بنیاد ہے، گویا شہادت بنیاد ہے۔ تو اس کو دوم کلمہ ہم سمجھتے ہیں، اور یہ ترتیب کیا ہے کلمات کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کی اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں بتائی، نہ ایسی کوئی گنتی کی کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی اس کی ترتیب کی کوئی حقیقت ہے۔ اگر ہم کلمہ طیبہ کی بات کریں جس کی شہادت سے انسان اسلام میں آتا ہے، یہ شہادتین حقیقت میں وہی کلمہ طیبہ ہی ہے جس کی شہادت دینے سے اسلام کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اول کلمہ بھی ہے یا آخر کلمہ بھی ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا یہ اول کلمہ بھی ہے، آخر کلمہ ہے۔ اول و آخر یہی کلمہ ہے جس کی شہادت دینے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، اور باقی جو 6 کلموں میں ہم نے چیزیں شامل کی ہوئی ہیں وہ حقیقت میں وہ دعائیں ہیں جو اگرچہ مسنون ہیں اور مختلف جگہوں پہ آئی ہیں، ہم نے ان کو ایک خاص ترتیب دے لی ہے اور ان کو 6 کلمات قرار دے دیا ہے، اور بعض لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر اسلام کی بنیاد ان 6 کلموں کو قرار دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد شہادتین ہی ہے، جو اس حدیث جبریل سے بھی ظاہر ہے اور دیگر بہت ساری احادیث کے اندر اس حقیقت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درست اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله۔ أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء